عورت کی خوبصورتی وبال جان ہے، خود عورت کے لیے بھی اور معاشرے کے لیے بھی۔ ایک انتہائی خوبصورت عورت کی کہانی ہے جو بڑی فیشن پٹی تھی، ہر وقت نا میک اپ میں رہتی تھی، اور ایسا ہی ایک دردی تھا جو لیڈیز ٹیلر تھا، عورتوں کپڑے سلائی کرتا تھا۔ اس کا نام تھا شفیق۔ اس کی فٹنگ بہت زبردست تھی، سب عورتیں اس سے کپڑے سلواتی تھی، اپنے علاقے کی، 7 سال علاقے کی، تو اس کے لیے انتظار کرتی تھی۔ اگر ٹائم نہیں ہے نا تو ٹائم کا انتظار بھی کرتی تھی، اب ٹائم ہوگا سی دینا۔ اس کے پاس رنگ رنگ کی عورتیں آتی تھیں، وہ تصور کر رہا تھا میری جو بیوی ہو نا اس طرح گوری چٹی ہو، خوبصورت ہو، جوان ہو، لمبے لمبے بال ہو، بالکل گڑیا جیسی سوچتا تھا۔ قدرتی طور پہ اس کو بیوی ملتی ہے، بہت ہی پیاری، بہت ہی حسین، بہت خوبصورت، بالکل گڑیا کی طرح۔ وہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ واہ بھائی، جس طرح میں تصور کیا تھا اس طرح بیوی مل گئی۔ اس نے کبھی سیرت نہیں مانگی تھی، خوبصورتی مانگی تھی۔ وہ لوگ یہ عورت کو بڑا پیار کرتا، کھانا بھی باہر سے آرڈر کرتا، بڑے نخرے اٹھائے اس کے۔ نئی نئی شادی چل رہی تھی، اس کو ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھا، بڑے نخروں میں رکھا۔ تو وہ جو کام پہ چلا جاتا نا، اس کا شادی سے پہلے کوئی یار تھا، اس سے ملنے آتا تھا۔ اس کے جو محلے کے یار دوست تھے اسے کہتے ہیں یار جب تو کام پہ چلا جاتا ہے نا تو تیرے پیچھے کوئی بندہ تیرے گھر آتا ہے، وہ کہتا ہے تم لوگ جلتے ہو سڑتے ہو، اتنی خوبصورت میری بیوی جو ملی ہے۔ کہتا ہے یہ بات نہیں یار، تو نہیں یقین تو جا کے چیک کر لے۔ وہ لوگوں کی بات بھی یقین نہیں کرتا، آج 2 کہہ رہے ہیں، کل 4 کہہ رہے ہیں، پرسوں 6 کہہ رہے ہیں۔ جب سب لوگ کہتے ہیں نا کہ تمہارا گھر خراب ہو رہا ہے، محلے میں منہ دکھانے قابل نہیں چھوڑا تم نے ہم کو، تم محلہ بدل لو۔ وہ کہتا ہے ہوا کیا ہے؟ کہتا ہے تم کو ہم پر ہماری بات پہ یقین نہیں ہے نا، اس ٹائم آنا، آ کے دیکھ لینا، ڈیلی بلا ناغہ بندہ تمہارے گھر آتا ہے۔ اسے بڑا دکھ لگتا ہے کہ میں نے اس عورت کو ہتھیلی کے چھالے کی طرح رکھا، جو منہ سے فرمائش کرتی پوری کرتا، اس نے میرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ بڑا دکھ لگتا ہے اس کو۔ وہ نا جس ٹائم لوگ بتاتے ہیں نا، اس ٹائم وہ بندہ آتا ہے، وہ پہنچتا ہے اس گھر میں، دیکھتا ہے واقعی اس کی بیوی سے کوئی بندہ بیٹھا ہے۔ واپس دکان پہ آتا ہے، اس نے پستول کا بندوبست کیا ہوتا ہے، پستول لیتا ہے، وہاں پہنچتا ہے۔ وہیں پہنچ کے راستے میں اس کا ارادہ بدل جاتا ہے، دروازے کو لات سے کھولتا ہے، اندر داخل ہوتا ہے، دونوں کو جناب اس نے پستول تان لیتا ہے۔ لڑکا بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لڑکا کہتا ہے بیٹھو بیٹھو بیٹھو، کہیں بھاگنا نہیں ہے۔ اپنے اس لڑکے سے کہتا ہے کہ تم اس سے محبت کرتا سچی؟ کہتا ہاں۔ کہتا اگر میں طلاق دے دوں شادی کر لے گا اس سے؟ لڑکا بڑا حیران ہوتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، بس میں تو سمجھ رہا تھا مجھے گولی مار دے گا۔ کہتا ہاں شادی کر لوں گا۔ اپنی بیوی سے کہتا ہے میں اگر تم کو طلاق دے دوں شادی کر لے گی اسے؟ سچا پیار کرتی ہے نا؟ کہتی ہاں سچا پیار کرتی، مجھ کو معاف کر دو۔ کہتا معافی کی ضرورت نہیں ہے، تو شادی کر لے گی نا؟ کہتا ہاں کر لوں گی۔ مجھے بیوی کو طلاق دے دیتا ہے۔ وہ لڑکی کا عاشق سوچتا ہے یار کیسا آدمی ہے، کچھ بھی نہیں کہا، نہ لڑا، نہ گالی دی، نہ تھپڑ مارا، کچھ نہیں کیا۔ لو جی عدت پوری ہوتی ہے، دونوں شادی کر لیتے ہیں۔ شادی کے بعد اب وہ نا عورت نے اپنے کارنامے بدلے نہیں۔ پہلے تو ایک ہی یار تھا نا، آہستہ آہستہ وقت گزرتا رہا، اس نے ایک نہیں، 2 نہیں، 3 یار بنا لیے۔ کبھی کسی کو ٹائم دیتی، کبھی کسی کو ٹائم دیتی۔ اس کو بھی کچھ دوستوں نے کہا یار جب تو کام پہ چلے جاتا ہے، کبھی کوئی بندہ تیرے گھر آتا ہے، کبھی کوئی بندہ تیرے گھر آتا ہے، اور کہتا ہے تم لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی ہے، میری بیوی ایسی نہیں ہے، میری بیوی تو اتنی وفادار ہے، میری خاطر اپنے پہلے شوہر سے طلاق لے کے مجھ سے شادی کی ہے، تم لوگ غلط فہمی ہو رہی ہے۔ کہتا ہے غلط فہمی نہیں ہے یار، تم نے نہیں کی تو چیک کر لو۔ وہ بھی یقین نہیں کرتا لوگوں کی باتوں پہ، جب 2-4 لوگ اور کہتے ہیں تو سوچتا ہے واقعی صحیح بات ہے۔ وہ بھی نا پستول کا بندوبست کرتا ہے، اور جو ٹائم بتاتے ہیں لوگ اس ٹائم پہنچتا ہے گھر پہ۔ جو دیکھتا ہے کہ جشن بہارا منائی جا رہی وہاں پہ، وہ جناب داخل ہوتا ہے کمرے میں اور بیوی کو گولی مار دیتا ہے، اور اس کے جو اس کا آشنا ہوتا ہے، اس کا عاشق ہوتا ہے، اس کو گولی مار دیتا ہے، دونوں گولی مارتا ہے۔ دونوں کو گولی مارنے کے بعد بھاگنے کی کوشش تو بہت کرتا ہے، لیکن کہاں بھاگتا، پولیس پکڑ لیتی ہے اس کو۔ پولیس پکڑ لیتی ہے تو پہلے شوہر کو معلوم پڑتا ہے کہ جس بندے نے اس کی بیوی کے ساتھ شادی کی تھی نا، اس کے ساتھ آگے ہاتھ ہو گیا ہے، وہ قتل کر دیا اس نے، اور وہ جیل میں ہے۔ یہ بندہ اس کے پاس پہنچتا ہے، ملنے کے لیے جاتا ہے اسے دیکھ کے کہتا ہے ہاں بھائی کیا حال چال ہے؟ کہتا ہے آج تو بھی میری جگہ پہ ہے اور میں بھی تیری جگہ پہ ہوں، اگر اس دن میں نے بھی وہی کام کرنا ہوتا، میں بھی پستول لے کے گیا تھا، میں بھی سوچا، مجھے بہت غصہ تھا کہ گولی مار دوں اسے، پر میں چاہتا تم کو بھی اثر پہو، تمہیں بھی وہ درد فیل ہو، اس لیے میں نے اس کو طلاق
دی کہ تاکہ مجھے شادی کر لے. کہتا جس نے میں ناز نخروں سے اپنی بیوی کو رکھا تھا نا شاید ہی کم رکھے گا. میں نے اس کو کچن میں داخل نہیں ہونے دیا, ہاتھ نہ گندے ہو جائے, اتنی پیاری میری بیوی ہے. اس کے لیے میں نے باہر سے کھانے منگاتا, اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کپڑے سلائی کرتا, طرح طرح کے سب سے مختلف ڈیزائن کپڑے سلائی کرتا, اچھی سے اچھی چیز منہ سے نکالتی میں لا کے دیتا کھانے کے لیے, باہر سے پیزا آئس کریم. لیکن جب اس نے بے وفائی کی نا میرے دل میں بھی آیا میں اس کو گولی مار دوں جا کے. لیکن بعد میں جب میں نے سوچا گولی مارنے سے نا میں اندر چلا جاؤں گا, اس کے جو عاشق ہے نا اس کو بھی یہ درد ملنا چاہیے. اس دن میں سمجھ گیا تھا یہ عورت جو ہے نا ایک مرد سے خوش نہیں رہ سکتی. کہتے ہیں نیچر کین ناٹ چینج, یہ اس طرح کی عورت ہے, اس عورت کی فطرت ہی گندی ہے. اس ٹائم وہ مرد جو تھا اس کا عاشق تھا نا, اس ٹائم سوچتا ہے واقعی اس نے گولی نہ مار کے مجھ کو کتنا بڑا سبق دیا ہے. اب وہ جیل میں پچھتا رہا ہے, اور اس بندے نے درد نے دوبارہ شادی کر لی, اور اب اس نے ایک ہی ڈیمانڈ رکھی ذہن میں کہ مجھ کو نیک سیرت عورت چاہیے. صورت کو بھول گیا. اللہ تعالیٰ صورت بھی دے اچھی دے, لیکن کبھی بھی کہو نصیب مانگو, پیسہ مت مانگو, نصیب مانگو. جب بھی شادی ہوتی ہے نیک عورت مانگو. نصیب حسن خوبصورتی اگر عورت رنگ کی کالی بھی ہوگی نا, اگر آپ کے ساتھ وفادار ہوگی آپ اس سے بھی خوش ہو جائیں گے. اور جناب گوری چٹی ہو, آپ کی فرما بردار نہ ہو, آپ کہیں یہاں نہیں جانا وہ وہاں بھی جائے, آپ منع کریں وہ منع نہ ہو, تو فائدہ کوئی نہیں ہے. یہ تھی شفیق اور خوبصورت عورت کی لو سٹوری کا دی اینڈ. کتنا بھیانک تھا. کسی کے بارے میں بھی آپ ایک بار میں رائے نہیں قائم کر سکتے. آج بندہ مختلف ہے, کل اور مختلف ہے. تو اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور پیش کیجیے گا. خوش رہیں, شاد رہیں, آباد رہیں. اللہ حافظ.